نے ان سے حلف لے لیا. صحابہ کی آنکھوں میں حیرت و استعجاب تھا کہ یہ بظاہر موقع قسم کا تو نہیں، لیکن حضور نے ہم سے قسم لی. چلو حضور نے کہا، آپ نے قسم دے دی، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن سوال تو اٹھ کھڑا ہوا کہ آخر حضور نے قسم کیوں لی. تو صحابہ کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی حیرت کو جب حضور نے ملاحظہ فرمایا صحابہ جو میں نے ابھی ابھی تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ تم یہاں مجلس برپا کیے بیٹھے ہو اور میں حجرے میں بیٹھا تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس وہاں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ عمل کون سا ہے جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرشتوں میں فخر و مباحات فرما رہا ہے، ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے. اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس نور بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھے ہوئے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ذکر رسول میں گزار دیں پھر بھی حق ادا نہ ہو. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا. ہماری زندگی انہی کی مرہون منت ہے. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے اس کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدا ہی نہ ہوتا. مجھے اور آپ کو معرفت الہی نصیب نہ ہوتی. معرفت الہی تو بہت بلند ذات، بہت عالی مرتبت رتبہ ہے. ہمیں خود ہی کا تعقل بھی نہ ملتا، اپنے آپ سے آگاہی بھی نہ ہوتی. ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں، اور جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اس کی قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے نا، کہ جہاں ملے اس کو اس ایڈریس پہ پہنچا دو. جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، تو انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. اور اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ تو اپنا بھی نہیں تھا، تبھی تو اس کی پیشانی پتھروں کے آگے جھک رہی تھی. اسے اگر پتا ہوتا کہ میں کون ہوں تو یہ پتھروں کے آگے جھکتا؟ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام، مٹی کی مورتیاں، لکڑی کے اوثان اور مادھوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو یہ پامال کرتا. حشرات الارض، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، وحوش و طیور کو کیا خدا مانتا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. یہ کائنات تو اس کے لیے پیدا کی گئی. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ زمین آسمان، یہ کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے، تسکین طبع کے لیے پیدا کی گئی، اور یہ اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے جو اس کے لیے بنایا گیا. اے تماشا گاہے عالم ہوئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی. دنیا تجھے تلاش کرنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا؟ یہ رنگ و بو کی کائنات تو تیرے لیے تخلیق کی گئی ہے. یہ جانور تو تیری سواری کے لیے، تیری بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضرورتوں کو فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا، کبھی گائے کو پوجا ہے، کبھی بچڑے کو پوجا ہے. یہ درخت تو تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن دینے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے اور تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا. یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو خدا مان بیٹھا. جو تیری خدمت کے لیے، تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے، جو تیری دہلیز کی گدائی کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو تو خدا مان بیٹھا. تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کون ہوں، تجھے اپنی شناخت نہیں تھی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر.
چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سبحان اللہ. سورج کو پوچھتا ہے دیکھ اشارہ ہوتا ہے یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. سبحان درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی جا کے اسے کہتے تمہیں اللہ کا رسول بولا. سبحان اللہ. درخت دوڑتا ہوا قدموں میں سلامیاں دے. پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ مٹھی ابو جہل کی میں پتھر ہیں کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں. اب انسان کی آنکھ کھلی اس کا ماتھا جھٹکا کہ جس کو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو کسی کے اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں. اب اس کو خود ہی کا شعور آنے لگا, اپنی ذات سے ملاقات ہونے لگی, من سے شناسائی ہونے لگی, اس کا لہجہ تبدیل ہونے لگا. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ بھی دیکھ لیجیے. یہ میں اسی انسان کی بات کی ہے جو پتھروں کو, درختوں کو, اشراق لفظ کو, چوپایوں کو, جرام فلکیہ کو, جلتی آگ کو, بہتے پانیوں کو, برستی بارش کو اپنا معبود مانتا تھا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے, یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو آپ کیچوا لگاتے ہیں, ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا. اس نے سانپوں کو پوجا, اس نے بچھوؤں کو پوجا, اس نے مٹی سے آٹا گوندھ کر کے اس کا بت بنایا, پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا, پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. لیکن دھوپ نے جب بہت تنگ کیا تو پھر اسی کو دوبارہ پتھر پہ رکھ کے کوٹا, پانی ڈالا, گوندا, پھر اس کی روٹی پکائی اور پھر کھا لیا, اور کہنے لگا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا, اب تو بھوک سے میری جان نکل گئی. یہ انسانیت کی خود ناشناسی تھی, لیکن جب اسے شعور کا نور ملا تو اب اس کا لہجہ بدل گیا, ٹیون تبدیل ہو گئی. اب بدلی ہوئی ٹیون دیکھو اس کو. اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. اب کہتا خبردار اگر مجھے فرشتہ بھی کہا, فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی ہے. اسے خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کا در نصیب ہوا. سبحان اللہ. اب یہ بولا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب اسے سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی, ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, ناخدا تو, بحر تو, کشتی بھی تو, ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی, کیس تو, لیلا بھی تو, صحرا بھی تو, محمل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا, میں بھی تو, مینا بھی تو, مستی بھی تو, حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو, راہرو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام. اسے پتہ ہی تب چلا جب حضور کے در تک رسائی نصیب ہوئی. اور اگر یہ در نہ ملتا جو آج بھی اندھیرے میں ہے, اور جنہیں یہ در نہیں ملا وہ آج بھی اندھیرے میں ہے. یہ بالکل آپ کے ہمسائی کی منڈیا بستا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و بینش, فہم و فراز, اتنی بھاری بھرکم ڈگری اس کو بتا نہیں رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکتے, تیری ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا, لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا. دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پیا. اس میں سے کوئی عفونت, کوئی تعفن, کوئی بدبو اس کی طبیعت پر ذرا نہیں گزرتی, لیکن وہ گاؤ موتر کو تبرک مان کے اس کو چسکیاں لے کر کے پی رہا ہے, اور جبکہ ڈگری اس کی بیٹی ہے. اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا. وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو لجاجت بڑے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا, کسی جانور کے پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے اور میں اسکول جا رہا ہوں. وہ درس نظامی کا کوئی فارغ التحصیل عالم نہیں تھا جس نے نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑے ہوں. یہ 4-6 سال کا بچہ ہے اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں کو بھی گوارا نہیں کر پاتا. وہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے دیا, اور یہ 8 سال کا بچہ پانچے کے اوپر مہین سے قطرے بھی گوارا نہیں کر. میں سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا. اسے تو سمجھ نہیں ڈاکٹر کو, اور اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. تو اندر سے جواب ملا وہ ہے ڈاکٹر,
لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے۔ اور سبحان یہ اللہ ہے بچہ لیکن ماں نے گھٹی میں پیار ہی حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس حضور تک اتر گیا۔ سبحان اللہ زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے اگر ملیں گے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہے، سبحان اللہ ورنہ در بدری کی خاک چھاننے پڑے گی، رسوائی مقدر بن جائے گی اگر ہم اس دہلیز سے آشنا نہیں ہوتے۔ یہ بھی یہ نعت پڑھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کے در سے جس کو آشنائی ہو گئی اس کو در در کی غلامی سے رہائی ہو گئی۔ پھر وہ در بدری کی خاک نہیں چھانتا، وہ ایک در کا جو ہو جائے وہ در بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا نا کہ در در دی در در نالوں، در بن جا ایک در در۔ 3 کروڑ بتوں کو پوجا جا رہا تھا جب میرے حضور تشریف لائے، لیکن ایک خدا، ایک وحدہ لا شریک کی تحریر دنیا کو بتائی۔ اس چوکھٹ پہ آؤ، اس دہلیز پہ آؤ، تمہیں زندگی کا نور نصیب ہو جائے گا، ورنہ آج بھی یہ پیشانیاں گوبر کے آگے جھکی ہوتی ہیں، یہ کیڑوں مکوڑوں کو معبود مان رہی ہوتی ہے۔ ہماری پیشانیوں کا تقدس مٹی کے تراشیدہ مادوں کے آگے جو ہے وہ پامال ہو رہا ہوتا، لکڑی کے اوثان کی پرستش کر رہے ہوتے اور درختوں کو معبود سمجھ رہے ہوتے اگر وہ در نہ ملتا۔ اچھا ہوا، نصیر اچھا ہوا ان کا در مل گیا، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے نہ جانے کہاں جاتے۔ تو اس دہلیز کی برکت سے آج زندگی کا نور اور باطن کا سرور ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر ہے اور کیا کمال شعر ہے، اور میری ساری گفتگو کا خلاصہ اگر یہ آپ ایک شعر کو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں: نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ سبحان تیری اللہ رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ کیا بات ہے، تو زندگی کا سارا نور، باطن کے سارے اجالے، من کی ساری روشنیاں اگر حضرت انسان کو ملی ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ سبحان اللہ آپ کی میں بڑی بھرپور توجہ دیکھ رہا ہوں تو بات آگے بڑھانے کو جی چاہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت انسان کی تذلیل کا عالم یہ ہے، وہ جس روپ کے اندر بھی ہے، انسان مرد کے روپ میں ہے یا عورت کے روپ میں، اس کی تذلیل کا عالم یہ ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، رنگ اس کا پھیکا پڑ جاتا ہے، چہرے کی رونق اتر جاتی ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بیان کیا، جب کسی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیچارہ اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا اس سماج میں، اس معاشرت میں، کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں گاڑ دے، اور اگر ایسا نہیں کر پاتا تو پھر وہ معاشرے میں سر اٹھا کے نہیں چل پاتا۔ بعض قبائل میں 100% مروج تھا، بعض میں جزوی طور پہ اور بعض میں نہیں تھا۔ بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ ایک سردار نے 70 بچیاں اپنے قبیلے کے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور، داعیہ قلبی ایمان لائے تو انہوں نے حضور سے یہی کہا تھا کہ 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کریں۔ تو لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، اور کیسا ظالمانہ سماج تھا۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور ایک جملہ آپ نے بارہا سنا، آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو۔ عربی متن کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگی، لیکن اردو متن کے ساتھ تو سب کو یاد ہے، لیکن ہم اس کو کلمہ محبت سمجھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کلمہ محبت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کلمہ جہاد ہے اس ظالمانہ سماج کے خلاف۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے آپ کے آقا مولانا فرمایا، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ حضور نے علم حق بلند کیا، اور آج بیٹی کی توقیر ہے تو حضور کے دیے ہوئے نظام کی وجہ سے۔ یہ ابھی دوبارہ فروری مارچ کا مہینہ اترنے کو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، اور
نادیدہ ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو کتبے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے نعرے ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ تمہیں تو حجروں میں بیٹھ کے درود پڑھنا چاہیے تھا، تم حقوق مانگتی پھر رہی ہو اس دین سے جس نے تمہیں حقوق دیے ہیں۔ معاشرہ تمہاری زندگی کی بھیک بھی تمہیں نہیں دیتا تھا، تم زندہ درگور ہوتی تھی۔ بلکہ دنیا کے کتنے دانشور ہیں جنہوں نے کہا کہ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، انسان کی ہم شکل ضرور ہے لیکن انسان نہیں۔ انسان کے بچوں کو جنم تو دیتی ہے انسان کے بچوں کو دودھ پلا کے پروان تو چڑھاتی ہے لیکن انسان نہیں۔ انسانوں کی طرح بولتی تو ہے لیکن انسان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس نے تمہیں انسان نہیں مانا؟ اور مذہبی رہنما کیا کرتے تھے؟ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا عورت کو، ورنہ عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب مل جائے ممکن ہی نہیں۔ یہ تو بدی کا سر چشمہ ہے، یہ تو منبع ہے بدکاری کا۔ جب عورت کو بدی کا سر چشمہ کہا جا رہا تھا اور کوئی عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا لوگوں سن لو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے، سبحان اللہ، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تم تو بدی کا سر چشمہ کہتے ہو، خدا کے قرب کے لیے عورت کو چھوڑنا پڑتا۔ آپ وہ کہانی بھول گئے ہیں کہ حجرے میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں اپنے بدن کو سمیٹ لیتی ہوں، اسی حجرے میں نماز کر رہے ہیں، اسی بستر پہ وحی اتر رہی ہے جہاں ام المومنین موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا فیضان ہے کہ تمہیں ماں کا روپ دیا، تمہیں بہن کا روپ دیا، بیٹی کا روپ دیا۔ ماں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، بہن ہے تو گھر کی آبرو قرار دیا، بیٹی ہے تو باپ کی آنکھوں کا نور بنا۔ آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو اوور ٹائم لگا رہے ہیں فیکٹریوں میں کہ ہم نے اپنی بہنوں کے ہاتھ پہ لے کر پردیس کی خاک چھان رہے ہیں کہ بیٹیوں کا نکاح کرنا، ان کی شادی کرنا، پتھر کوٹ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کا گھر بسانا۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے دل میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک دن کے میلاد سے حق ادا نہیں ہوگا، ساری زندگی گزارنی ہوگی ان کے نام پہ، ان کے ذکر پہ، ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنے اندر اتارنا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں کہیں تم کون ہوتے اور تم کہیں جناب مسلمان ہوتے ہیں، مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صرف اس سے کام نہیں چلے گا، تمہیں ضرورت نہ ہو بتانے کی اور کسی کو نوبت نہ آئے پوچھنے کی، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہ وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تمہاری زندگی بتائے کہ تم حضور کے غلام، تمہارا وعدہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ تمہارے ساتھ کسی نے سودا کیا ہو اور اسے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مکر جائے گا یا وقت پہ وعدے پہ پیسے نہیں دے گا یا جو مال دے گا وہ 2 نمبر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جب اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور جب یہ عاشق رسول ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے؟ یہ ہم نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا، پھر ہم عاشق کہیں گے۔ زبان دیکھو، دین نوک زبان پہ تھوڑا ہوتا ہے، یا یہاں لگے ہوئے بیج پہ دین تو نہیں تھا، دین تو اس بیج کے نیچے جو دل ہے اس پہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل اگر نہیں بدلیں گے تو پھر ہم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم مسلمان کس طرح کے، نام کے ہیں یا کام کے؟ ہم زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں یا ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں؟ عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ جب عشق کہا، عشق تو بہت اونچی بات ہے، ہم تو اچھے مسلمان بن جائے تو بڑی بات ہے، عشق تو ایک اعلیٰ ڈگری ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔
ہم تو اچھے مسلمان کیا ابھی تک اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے. ہماری زندگی، ہمارے رویے، ہمارا طرز مخاطبت، لوگوں کی ناک میں ہم نے دم کر رکھا ہے. جس کے پاس اثر و رسوخ آ گیا، جس کے پاس منصب آ گیا، جس کو بولنے والی زبان مل گئی، اس نے لوگوں کی زندگی جیون بنا دی. لوگوں کی زندگی کو اگر جنت بناؤ گے تو وہ جنت پاؤ گے، اور اگر لوگوں کی زندگی کو دوزخ بنا رکھا ہے تو پھر آپ دوزخ لوگوں کی زندگی کو بنا کے جنت کی امید کیسے رکھتے ہو؟ جنت کا کیا نقشہ ہے؟ ایک تو ہمارے واعظین جنت کا نقشہ بیان کرتے ہی سیدھا حور پہ آتے ہیں، اور اس کے لباس، اس کی وضاقتہ، اور اس کے اعضائے بدنیاں اور اس کی ساخت بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں میں انکار نہیں کرتا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور عین ہے، لیکن جنت کے اللہ نے بہت نقشے کھینچے ہیں، ذرا ان کو بھی تو بیان کرو. تمہاری سوئی آ کے یہی رکتی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں. تو بات تمہاری یہی آ کے ٹکتی ہے. جنت کے اور نقشے بھی قرآن میں بیان کیے. تو جنت کا ایک نقشہ سنو، قرآن نے بیان کیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما. جنت ایسی پاکیزہ جگہ ہے جہاں آپ کو بے مقصد بات سننے کو بھی نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اللہ، اتنا پاکیزہ ماحول ہوگا کہ جو تمہارے کانوں پہ سماعت پہ شاک گزرے، جو ہماری طبع پہ گراں گزرے، وہ جملہ، وہ بات، رویے میں وہ تلخی، آواز میں وہ بلندی، ایسی آپ کو جنت میں نہیں ملے گی. جنت اتنی پاکیزہ جگہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. وہاں لغو بات نہیں ملے گی سننے کو، ولا تعصیما. اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہے، جو طبیعت پہ گرانی کا سبب چیز ہو سکتی ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں ملے گی. تو کیا ہم اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے محلے میں، اپنی رشتہ داریوں میں یہ ماحول پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں اور کسی وجہ سے ہماری زبان سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے دو جکڑوں کے درمیان جو جگہ ہے یعنی زبان، اور تمہاری ٹانگوں کے مابین جو جگہ ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں. تو یہ زبان کی حفاظت کرنی ہے. یہ زبان شر پھیلائے، غیبت، جھوٹ، بہتان تراشی، گالی گلوچ، سب و شتم، اس کے فسادات اور اس کے پھیلائے ہوئے شر سے معاشرہ تباہ ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ ہم جنتی ہیں. تو اگر اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرو گے تو وہ جنت پاؤ گے، اور اگر اس کو جہنم بنا دیا تم نے، اس دنیا کو تم نے دوزخ بنا دیا، لوگوں کے لیے ضرر کا سبب بنے، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے، تو یہ بات جان لو کہ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور ہماری زبان تو آگ لگا دیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا کمال، ہم نے کیا کہا. اپنی زندگی کو اتنا منظم کر لیں، اتنا خوبصورت بنا لیں کہ لوگوں کے لیے ہماری زندگی ایک اچھائی کا منبع بنے. اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. یعنی تمہارے وجود سے خیر کھلے اور تمہاری وجہ سے شر بند ہو. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے وجود کے سبب سے خیر پھوٹتی ہے اور شر کے دروازے بند ہوتے ہیں، یا اس کے برعکس ہے. اگر برعکس ہے تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، اور اگر اس کے مطابق ہے تو اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو اس معاشرت کی پاکیزگی کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا عملی کردار ادا کرنا پڑے. اور میرے حضور علیہ السلام کا میلاد ہمیں یہی سکھاتا. میلاد محبت کی نشت کا ذریعہ ہے، محبت کے فروغ کا سبب ہے. میلاد میں حضور علیہ السلام کے حسن کی باتیں ہوتی ہیں، سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، فضائل و مناقب کی باتیں ہوتی ہیں، خصائل و فضائل و شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے. تو جب یہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو طبیعتوں میں نرمی اترتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. تو میلاد گویا ایک رحم دل معاشرے کی تشکیل کا سبب بن سکتا ہے، نہ یہ کہ یہ باہمی مزید الجھاؤ کا سبب اور ذریعہ بنے. یا رسول اللہ. توجہ چاہوں گا، اب پھر کسی موقع پہ یہ شوق ضرور پورا کر لینا. یا اختتام پہ
تو میری بات چل رہی ہے تو اختتام کی طرف جا رہی ہے. میں بہت لمبا خطاب کرنے کا آپ کو پتہ ہے مزاج بھی نہیں رکھتا, تو تقریباً میری گفتگو آخری کلمات کی طرف بڑھ رہی ہے. تو مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر ہونا ہوگا. اور میں نے کہا کہ عشق تو بہت اونچی بات ہے, ہم اچھے مسلمان بن جائیں تو بڑی بات ہے. ہمیں 750 مرتبہ قرآن نے عمل کے سیغوں کے ساتھ حکایتاً, انشاءً اور دیگر انداز سے ترغیباً نماز کا حکم دیا ہے. اور محبوب کی طرف سے تو ایک حکم بھی عاشق کی ساری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے, اور وہ ناممکن بھی ہو تو عاشق پھر بھی چل پڑتا ہے. فرحاد کو یہی کہا گیا تھا نا کہ پہاڑوں سے دودھ کی نہر نکال کے لاؤ, مجھے بتاؤ پہاڑوں سے دودھ کی نہریں نکلا کرتی, لیکن اس نے کہا محبوب نے کہہ دیا تو وہ تیشہ لے کے اس کام کے لیے بھی چل پڑتا. اور ہمارے محبوب تو ہمیں کہتے ہیں جو علت پر دھویا نہیں پھر صلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اور ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے تو پھر دعویٰ عشق کر کیسے سکتے ہیں؟ محبوب تو ایسا حکم دے دے جس کا بجا لانا ممکن بھی نہ ہو, تو عاشق یہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہوگا, عاشق یہ کہتا ہے محبوب نے کہا یہ ہو کے رہے گا, اور وہ تیشہ لے کے پتھر کاٹنے نکل جاتا ہے. ہمارے آقا نے تو کہا کہ ہاں مشکل حکم میں دوں گا ہی نہیں, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ, اگر میں امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ ان کو مسواک کرنا لازم کرا دیتا, لیکن یہ مشکل ہو جائے گا, اس لیے مشکل کام کا حکم ہی نہیں دیا. وہ حکم دیا جس کے بغیر چارہ نہیں اور جس کا بجا لانا ممکن تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ صرف اسی کام کا حکم دیتا ہے جو کرنا ممکن ہو, جو ناممکن ہو اللہ اس کا حکم ہی نہیں دیتا. تو محبت جو عشق جو ہے اس میں تو ناممکنات کو بھی ممکن بنانے کے لیے عاشق چل پڑتا ہے, اور یہاں تو صرف ممکنات کی امتثال عمل کی جو ہے وہ کا حکم نامہ دیا گیا, تو پھر کیسے ہم عاشق ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ محبوب کے حکم کا عاشق انتظار نہیں کرتا, وہ محبوب کی منشا کو بھانپ لیتا ہے کہ محبوب کی چاہت اس میں کیا ہے, محبوب کے چہرے پہ خوشی کیسے آئے گی. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر آپ کو پسند نہیں تھی. روک کے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. گزر گئے, کچھ نہیں کہا. کسی نے جا کے بتایا اس صحابی کو کہ حضور گزرے تھے, تیرا مکان دیکھا تھا. حضور کے چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار نمایاں نہیں ہوئے, شاید پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا کہاں, ہاں. کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبہ پڑا ہوا ہے, ملبے کا ڈھیر ہے. فرمایا صحابی کو بلاؤ, بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, اب ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں, کیا ہوا؟ جی میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں, عقیقے سے لے کر ولیمے تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں, نجی زندگی سے طرز سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ہم ان کے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ان کی رضا کو مقدم رکھنا ہوگا. ایک صحابی آئے, انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا, پیش کیا سلام, تو حضور نے رخ پھیر دیا. رش تھا تو سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا, تو جدھر حضور کا رخ تھا ادھر سے جا کے پھر سلام کیا. تو حضور علیہ السلام نے پھر رخ پھیر دیا. سمجھ گئے حضور علیہ السلام ناراض ہیں. تو صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے, لیکن ناراض ہیں حضور, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں ایک لمبے سفر کے بعد واپس آیا ہوں. ہمیں اگر پتہ چلے ہمارا بزرگ, ہمارا استاد, ہمارا مرشد, ہمارا پیر, ہمارا والد, ہمارا بڑا ہم سے ناراض ہے اور ہمیں ناراضگی کا علم نہ ہو وجہ, تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی معلوم ہے ناراضگی کی وجہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں, یہ جو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور اس سے منع فرما چکے ہیں اور آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا. شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو, لگتا یہی ہے. آگے بڑھے, انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا ناراضگی کی یہی وجہ ہے؟ یہ رہی. حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ یہی تھی, ختم ہو گئی. بیٹھ گئے, لوگ بھی بیٹھے.
مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ بھی چلے، تو کسی نے ان کو کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی، اور یہ ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنی یہ بات جو صحابی نے جواب دیا۔ اس نے کہا واللہ، جب کہا نا یار یہ تمہاری ہی ہے، پھینک دی حضور نے جو، تو اٹھا لو اس کو، جاتے ہوئے لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکراج ہے، موتی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا انداز تکلم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا طرز سیاست تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا، اور اگر ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ دیں جس کو میرے حضور نے چھوڑ دیا تو امت آج بھی غلبے کی طرف عازم سفر ہو جائے گی۔ لیکن جب ہم زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں اور آرزو کریں کہ دنیا کے اوپر اسلام غالب ہونا چاہیے، تو یہ خیال استو محال استو جنوں، ایسا ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں جب وہ چاہے گا اس وقت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت امام مہدی کا نزول کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ڈول رہا۔ فرمایا مٹی اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا، اور اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ میں اور آپ اپنا کردار کتنا ادا کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، غور و تدبر کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ بار دیگر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، منتظمین کو خاص طور پہ، اللہ ان کو بہتر جزا دے اور آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا